بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک میں خصوصاً اہل ایمان کے ساتھ اور عموماً ہر اس سیکولر ذہن کے رکھنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے. تازہ صورتحال ہر اس شخص کے علم میں ہے جو اخبار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کو پہنچتی رہتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ اور افسوسناک کی بات ہے کہ امت مسلمہ اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کر رہی ہے. حالات صرف آج نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. پوری سیرت اس بات کی
گواہ ہے کہ باطل جب ایک جٹ ہو جاتا ہے تو وہ اہل ایمان پر کیا قیامت ڈھاتا ہے، اور اس وقت قرآن اہل ایمان کے لیے کیا ہدایت نشر کرتا ہے اور کون سی آیتیں نازل کرتا ہے جس کے ذریعے سے ان کے اندر استقامت، غیرت اور کچھ کر گزرنے کے امنگ اور ولولے اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ آیتیں تو بہت سی ہیں اور ہر آیت اپنے پیچھے ایک پس منظر رکھتی ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جس چیز کی طرف آمادہ کیا اور یہ ہدایت نازل کی کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس آیت کا عام ترجمہ یہی ہے فرد ہو یا گروہ ہو، برادری ہو یا امت مسلمہ پوری ہو، من یتقی کہ جو تقوی اختیار کرے گا، ویصبر اور ان حالات کو سمجھ بوجھ کر اس کے دفاع کرنے کی وہ تدبیریں اختیار کرے گا جو اثر انداز ہوتی ہے، کارگر ہوتی ہے، تو اللہ تعالی محنت کرنے والے اور کوشش کرنے والوں کے محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں نے صبر کا وہ ترجمہ نہیں کیا جو عموماً ہماری زبانوں پر زبان زد ہے۔ اس لیے کہ جو حالات کے چپیٹ میں آتے ہیں، جن پر حالات خود جن کو گزرنا اور جن پر بیتتی ہے، ان کے لیے یہ لفظ صبر جو ہے اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لفظ کے ساتھ، اس لفظ کو سنتے ہی ان کے خون کھولنے لگتا ہے اور وہ حدود سے تجاوز کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور ہماری نسلوں کی کہ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مایوس ہو کر ایمان بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔
لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی تاریخ کو دیکھیں. قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے. حالات میں 19-20 کا فرق ضرور ہوگا، بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ اس وقت کے حالات اس وقت کے حالات سے زیادہ اور سخت تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کی طرف آمادہ کیا، ابھارا، وہ صبر ہی تو تھا. صحابہ اس صبر کے لفظ کو سن کر چڑھتے نہیں تھے. ان کو یہ ناگوار نہیں گزرتا تھا، اور کسی نے یہ نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ آپ ہم سے کب تک صبر کروائیں گے. لیکن آج کا مسلمان اگر اس کو، اور خصوصاً نوجوان اگر اس کو صبر کی تلقین کی جائے تو وہ متنفر ہو رہا ہے. حالانکہ ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا سبب نہیں ہے جن سبب کی بنیاد پر ہم اپنے وجود کو باقی رکھیں. نہ ہم کوئی خاص قسم کی ٹریننگ دے سکتے ہیں اپنے نوجوان کو، نہ ہم ان کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سوائے ان دو سبب کے کوئی سبب نہیں ہے. اللہ اس بات کو پوری امت کو سمجھا دے. حالات کو زیادہ سمجھنے والے اللہ تھے. اللہ حالات کو بھیجنے والے بھی اللہ ہی تھے. لیکن اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان حالات میں جس چیز کی تلقین کی وہ یہی دو سبب تھے کہ من یتقی و یصبر، کہ تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اللہ تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. ہم یہ دو چیز اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کے علاوہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. یقیناً جتنے بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں، جتنے بھی پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے. ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا جمہوری نظام جو ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہے. جو باطل ہمارے اوپر مسلط ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اور وہ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ اس کو وہی کرنا ہے جس کا اس نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا ہے. وہ صرف پورے ملک میں ہونے والے ان احتجاج کی وجہ سے اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہے، معذور ہے، مجبور نہیں معذور ہے. لیکن ہوگا وہی جو انہوں نے آپس میں
اس لیے کہ باطل جب باطل کو ملتا ہے، باطل جب باطل سے ملتا ہے تو اس سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا باطل کون ہے، جو آپ کے ملک میں 2 دن کے لیے آ کر واپس چلا گیا اور پس پردہ کیا کیا چیزیں طے کی کر کے گیا ہے، وہ جو ہے میڈیا اس کو تو نشر نہیں کرے گی اور نہ نشر کر سکے گی، لیکن دونوں باطلوں نے مل کر کیا طے کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے جن کی نگاہ قرآن اور حدیث پر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، قرآن نے جو ہدایات نازل کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک کے لیے تھی۔ جس اللہ کی نگاہ میں ماضی بھی ہے، جس اللہ کی نگاہ میں حال بھی ہے، اسی اللہ کے نگاہ میں آئندہ مستقبل بھی ہے، اور ان تینوں حالوں میں اللہ کا یہی حکم ہے، اور جس نے اس حکم کو تسلیم کیا، سر آنکھوں پر اس کو بٹھایا، تو اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی جگہ سے من جنود لم تروہا، کہ ایسے لشکروں کے ذریعے سے مدد کرنے پر قادر ہیں، اس سے پہلے اللہ کر چکے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ امت تقوی اور صبر کو اختیار کر لے۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جھانک لیں اور ٹٹولیں کہ ملک کے اندر جتنے بھی جہاں بھی پورے ملک کے اندر جو حالات ہے، ان کی زندگیاں کیسی اجیرن ہو چکی ہے، بدتر سے ابتر ہو چکی ہے، لیکن کیا ہم اپنی لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی روزمرہ کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اپنی دعوتیں اور اپنے تقریبات کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کوئی ایک خاندان، کوئی ایک گھر یہ بتلا دے کہ ہم نے ملک پر، خصوصاً اہل ایمان پر پیش آنے والے حالات کی وجہ سے ہم نے جو ہے اپنی سادگی والی زندگی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم اس پر اس وقت تک جمے رہیں گے جب تک کہ ملک کے حالات میں تبدیلی نہ آئے۔ ایک خاندان نہیں ہے، ایک گھرانہ آپ نہیں پیش کر سکتے، بلکہ اللہ معاف فرمائے، ہماری تو آنکھوں سے ان کے لیے دعا بھی نہیں، آنسو بھی نہیں بہتے ہیں۔
ہماری زبانوں سے ان کے لیے دعا بھی نہیں نکلتی ہے. جو کرب اور بے چینی ان کا حق ہے، جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر فرمایا ہے کہ اہل ایمان سارے عالم کے اندر کجسد واحد، کہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. کہ ہم ان حالات کا کہ جو پیش آئے دن جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے تہجد کا اہتمام شروع کر دیا؟ کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے 5 وقت نماز کا اہتمام شروع کر دیا؟ کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے اپنی آمدنی کا کوئی حصہ ان لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ نہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی آمدنی کا کوئی حصہ ان تک بھیجیں تاکہ ان کے وہ استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہے؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ نہ ہم اپنی جان دینے کے لائق ہیں، نہ اپنا مال ان پر خرچ کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہے. اگر ہے تو صرف اخبار پڑھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے کا اور تبصرے کرنے کا. اور تجزیہ کرنے کا کہ فلانے نے صحیح کیا اور فلانے نے غلط کیا. اس سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو پیچھے جا رہے ہیں وہ تو پیچھے جا ہی رہے ہیں، اور روزانہ ان کے اوپر جو ہے شکنجہ مزید اور سخت کیا جا رہا ہے. ہم بھی تو اسی امت کے ایک فرد ہیں، لیکن ہماری ایمانی غیرت کیا ہو گئی؟ ہم ایسے بے غیرت ہو گئے ہیں، ایسے مردہ دل ہو گئے ہیں کہ شاید یہ نشے والی جو کیفیت ہمارے اندر ہے یہ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہم سب کے سر پر آئے. اس وقت تک یہ نشہ آپ کا نہیں چھوٹے گا، یا آپ کی رنگریلیاں نہیں چھوٹے گی. مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھے گی. آج مسجدوں میں لانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، ٹھڈیوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، خوشامدیں کی جا رہی ہیں. کچھ اللہ کے بندے بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر صاحب ایمان کے در در پر اور گھر گھر پر اور دکان پر پہنچ کر ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کا واسطہ دے کر ان سے کہتے ہیں کہ مسجدوں میں آ جاؤ. لیکن ہمارے پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ ہم معاف فرمائے میری اس سخت کلامی کو، ہم جو ہے باتوں کے سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں جو ہے لاتوں کی ضرورت ہے. جب کرفیو لگتا ہے تو پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، ساری منزلیں بھر جاتی ہے. اس وقت مسجد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. آج پیار سے، محبت سے، شفقت سے، درد سے پوری امت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں آؤ. لیکن
کانوں کے اندر گویا کہ شیشہ پگھال دیا گیا ہے. دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. کل قیامت کے دن جو ان حالات میں پس رہے ہیں، اور کتنے تو شہید ہو چکے. کل انہوں نے قیامت کے دن اگر ہمارا گریبان پکڑ لیا اور اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ ہم تو یہ آرام سے رہیں، یہ مطمئن رہیں، ان کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، تو میرے دوستو عزیزو زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی. جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس اور ہمارے پاس. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اس سے پہلے کہ حالات کا رخ ہمارے اوپر آ جائے. اللہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے پیارے رسول سے، اور ان محنتوں سے جن محنتوں سے دوبارہ ایمان زندہ ہوتا ہے، اور ان سلسلوں سے جن سلوں سے لگ کر آدمی کو ایک امید بنتی ہے، اپنے آپ کو وابستہ کیجئے. پھر نہ کہیے گا کہ ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. پھر مت کسی کو بدنام کیجیے گا کہ ہم کو کسی نے کوئی دعوت نہیں دی. یہ حالات خود اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں. یہ زبان حال سے ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. یہ حالات ہم سے اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لپکو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بہت نرالا ہے، بہت نرالا ہے. اللہ کو ہماری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے. ہم اگر نہیں سمجھنے کو تیار ہیں تو نہ سمجھیں. اللہ ہمیں ہٹا کر روئے زمین سے اور اس دنیا کے سٹیج سے ہمیں ہٹا کر اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا. ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ ہمارے اور تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، دعاؤں میں دل لگاؤ، ذکر اذکار میں دل لگاؤ، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. وہ فضا قائم کرو جو فضا رمضان میں قائم ہوتی تھی. وہ فضا دوبارہ قائم کرو جو رمضان میں نظر آتی ہے. اس لیے کہ رجب کا چاند تو ہم نے دیکھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رجب کا چاند دیکھو تو پھر دعا کرو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس لیے وہ فضا جو رمضان میں نظر آتی ہے وہ ابھی سے قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے بارے میں دیکھو کہ میں کر رہا ہوں یا کہ نہیں کر رہا ہوں. کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے تو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے. میں اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ میرا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے. اس لیے رمضان کی فضا بنانا شروع کرو، مسجدوں کو آباد کرو،
دعوت تبلیغ کی محنت میں جا کر اپنے اندر ایمان کی تقویت کے سامان کو پیدا کرو، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے مردہ دل کو زندہ کرو، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، یہ ہنسی مذاق کے دن نہیں ہے، یہ ٹھٹا مارنے کے دن نہیں ہے، یہ کھلکھلا کر ہنسنے کے دن نہیں ہے، یہ رونے کے دن ہے، یہ اللہ کو منانے کے دن ہے، یہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے کے دن ہے۔ اللہ کرے ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔